ایک رات ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کے گھر آئے۔ حضرت فاطمہ اور حضرت علی دونوں سو چکے تھے، جبکہ حضرت حسن بھوک کی وجہ سے رو رہے تھے۔ رونے کی آواز سن کر حضرت فاطمہ اٹھنے لگی تو خود حضور پاک نے کہا، بیٹی فاطمہ تم لیٹی رہو۔ اور پھر خود حضور پاک نے ایک برتن لیا اور بیچ آنگن میں کھڑی ایک بکری کا دودھ نکال کر حضرت حسن کو اپنے ہاتھ سے دودھ پلایا۔ حضرت حسن نے پیٹ بھر کر دودھ پیا اور پھر خاموشی سے سو گئے۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ ایک بار ہم لوگ حضور پاک کے ساتھ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ایک عورت دوڑتی ہوئی آئی اور کہنے لگی کہ یہ اللہ کے رسول، حسن و حسین کہیں کھو گئے ہیں، بہت دیر سے نظر نہیں آ رہے ہیں، فاطمہ بہت پریشان ہے۔ یہ سن کر حضور پاک نے سارے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ جلدی اٹھو اور میرے بچوں کو تلاش کرو۔ تمام صحابہ اکرام مدینے میں ہر طرف پھیل گئے۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے لگا۔ بہت دیر تلاش کرنے کے بعد حسن حسین کہیں نظر نہ آئے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان تھے اور بے چین ہو کر اپنے بچوں کو ڈھونڈ رہے تھے۔ اچانک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگل کی طرف جانے لگے، ایک پہاڑ پر چڑھنے لگے۔ کافی دیر اوپر چڑھنے کے بعد دور سے ہم دو بچوں کی جھلک نظر آئی۔ ہم سمجھ گئے کہ یہ حسن اور حسین ہی ہیں، اس لیے ہم نے اپنے قدموں کی رفتار تیز کر دی اور جلدی سے حسن حسین کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ حسن اور حسین ایک دوسرے سے چمٹے کھڑے ہیں اور ان کے سامنے ایک کالا ناگ اپنی دم پر کھڑا پھنکار رہا ہے۔ اس کے منہ سے آگ نکل رہی تھی۔ یہ ناگ اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا تاکہ حسن حسین آگے جنگل میں نہ جا سکیں، کیونکہ اس جنگل میں بھیڑیے بہت تھے اور وہ حسن و حسین کو نقصان پہنچا سکتے تھے۔ اللہ نے اپنی ان جنت کے پھولوں کی حفاظت کے لیے ایک زہریلا ناگ بھیج دیا جو کہ ان دونوں کو آگے بڑھنے سے روک رہا تھا، اور یہ بچے اس زہریلے ناگ کو دیکھ کر اتنا ڈر گئے کہ ایک دوسرے سے چمک کر رو رہے تھے۔ جب اس ناگ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا تو مڑ کر جنگل کی طرف چلا گیا۔ حضور پاک نے آگے بڑھ کر حسن اور حسین کو گلے سے لگا لیا اور ان کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا، اے میرے بچوں، تم پر میرے ماں باپ قربان، تم میرے اللہ پاک کے نزدیک کتنے عزت دار ہو۔ اور پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت حسن کو دائیں کندھے پر اور حضرت حسین کو بائیں کندھے پر سوار کیا اور انہیں لے کر مدینہ کی طرف چل دیے۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ منظر دیکھا تو حسن اور حسین سے کہنے لگا کہ اے بچوں، آج تمہاری سواری تو بہت اچھی ہے۔ تو حضور پاک نے فرمایا کہ سواری کے ساتھ ساتھ سوار بھی تو اچھے ہیں۔ ایک روز حضور پاک مسجد نبوی میں تشریف لائے تو اچانک حسن اور حسین کے رونے کی آواز کانوں میں پڑی تو بے چین ہو کر اٹھے اور جلدی سے اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر پہنچے اور جا کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اندر سے پوچھا کہ کون ہے؟ تو حضور پاک نے فرمایا کہ میں تمہارا والد۔ اس پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہنے لگیں کہ ابا جان، ابھی میں دروازہ نہیں کھول سکتی کیونکہ میرے پاس اتنی بڑی چادر نہیں ہے کہ میں اس سے اپنا جسم چھپا سکوں۔ میری پرانی چادر پھٹ چکی ہے اور جو موجود ہے اس سے اگر میں سر ڈھانپتی ہوں تو پیر کھل جاتے ہیں اور اگر پیر ڈھانپتی ہوں تو سر کھل جاتے ہیں۔ حضور پاک نے جب بیٹی کی ایسی حالت سنی تو دل بھر آیا اور اپنی چادر دیوار کے اوپر سے گھر میں پھینکی اور کہا کہ اے بیٹی فاطمہ، اس چادر کو اوڑھ لو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جلدی سے وہ چادر اوڑھی اور جا کر دروازہ کھولا۔ حضور پاک نے جیسے ہی اپنی بیٹی فاطمہ کا چہرہ دیکھا تو بہت غمگین ہو گئے، کیونکہ حضور پاک کی سب سے خوبصورت بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا چہرہ اس وقت کمزوری کی وجہ سے پیلا پڑ چکا تھا، آنکھوں کا رنگ اترا اترا سا تھا اور چہرے پر ایک عجیب سی اداسی چھائی ہوئی تھی۔
ایسی حالت دیکھ حضور پاک نے اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا کہ اے بیٹی، تو نے اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ اے میرے پیارے ابا جان، آج کئی دن گزر چکے ہیں، میں نے کچھ بھی نہیں کھایا۔ بھوک سے میری ایسی حالت ہو چکی ہے کہ میں چارپائی سے اٹھنے کی بھی طاقت نہیں رکھتی۔ بیٹی کی ایسی حالت دیکھ حضور پاک کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور پھر اپنی بیٹی فاطمہ کو گلے سے لگا کر بہت دیر تک روتے رہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے میری پیاری بیٹی، میرے بچے حسن اور حسین کیوں رو رہے تھے؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا، اے میرے ابا جان، وہ 2 دنوں سے بھوکے ہیں، گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں، اسی بھوک سے پریشان ہو کر وہ دونوں رو رہے تھے۔ یہ سن کر حضور پاک نے اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا، یہ میری بچی، پریشان نہ ہو اور جاؤ حسن اور حسین کو میرے پاس لے کر آؤ۔ تو حضرت فاطمہ اپنے دونوں بچوں کو حضور پاک کی خدمت میں لے آئیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا انگوٹھا مبارک حسن کے منہ میں رکھ دیا تو وہ بڑے مزے سے اسے چوسنے لگے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور پاک کے لیے ایسا معجزہ تھا کہ جس کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ اس وقت حضور پاک کے انگوٹھے سے دودھ نکل رہا تھا کہ جسے پی کر حضرت حسن کا پیٹ بھر گیا اور وہ خاموش ہو گئے۔ پھر حضور پاک نے آگے بڑھ کر حضرت حسین کے منہ میں اپنا انگوٹھا رکھا اور وہ بھی بہت دیر تک اسے چوستے رہے۔ تبھی ظہر کی اذان ہونے لگی اور حضور پاک مسجد چلے گئے۔ اس واقعے کو ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ایک روز حضور پاک اپنے گھر میں بیٹھے تھے کہ تبھی حضرت فاطمہ گھر آ پہنچی۔ اچانک بیٹی کو گھر آتا دیکھ حضور پاک نے پوچھا کہ یہ بیٹی فاطمہ خیریت تو ہے؟ کیسے آنا ہوا؟ تو حضرت فاطمہ نے اپنے دوپٹے کا ایک کونا کھولا، اس میں بدھی آدھی روٹی حضور پاک کے سامنے رکھتے ہوئے کہنے لگیں کہ اے ابا جان، یہ آدھی روٹی میں آپ کے لیے تحفے میں لائی ہوں، آپ اسے قبول فرما لیجئے۔ حضور پاک نے پوچھا، اے فاطمہ، کیا بات بنی؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، ہم سارے گھر والے کئی دنوں سے بھوکے تھے۔ میرے شوہر حضرت علی جا کر کچھ کام کیا اور تھوڑا سا آٹا لے کر آئے۔ میں نے اس سے کچھ روٹیاں بنائیں، ایک روٹی حسن کو کھلائی اور دوسری حسین کو، ایک روٹی میرے شوہر علی نے کھائی اور ایک روٹی غریب ساحل کو پکڑا دی۔ آخر میں ایک روٹی میرے حصے میں بھی آئی۔ تو جب میں وہ روٹی کھانے بیٹھی تو خیال آیا کہ اے فاطمہ، ہو سکتا ہے تم تو آرام سے گھر میں بیٹھی روٹی کھا رہی ہو اور تمہارے والد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کئی دنوں سے بھوکے ہوں۔ تو یہ ابا جان، جیسے ہی میرے دل یہ خیال آیا تو میں اپنے حصے کی آدھی روٹی دوپٹے میں باندھ کر آپ کی خدمت میں لے کر آئی ہوں، آپ اسے قبول فرما لیں۔ حضور پاک نے اپنی بیٹی فاطمہ کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھا اور وہ روٹی ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا کہ اے میری بچی، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، آج 3 دن گزر گئے کہ میرے پیٹ میں کھانے کا ایک لقمہ بھی نہیں گیا۔ حضور پاک کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے اور ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے۔ حضرت عمر کا ڈر لوگوں میں بہت زیادہ تھا، یہاں تک بچے بھی حضرت عمر کو دیکھ کر بھاگ جاتے تھے۔ ایک بار حضرت حسن کچھ لڑکوں کے ساتھ گھر کے باہر کھیل رہے تھے، تبھی ادھر سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا۔ جب بچوں نے حضرت عمر کو دیکھا تو سب کھیل چھوڑ کر بھاگ گئے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ اکیلے بچے۔ یہ دیکھ کر حضرت حسن کو بہت غصہ آیا کہ حضرت عمر کی وجہ سے میرا سارا کھیل برباد ہو گیا۔ تو انہوں نے غصے میں حضرت عمر سے کہا کہ کیا تم میرے نانا کے غلام نہیں ہو؟ یہ سن کر حضرت عمر رونے لگے اور حضرت حسن کو اپنی گود میں اٹھاتے ہوئے کہا، اے میرے بچے، قیامت کے دن بھی اس بات کی گواہی دے دینا کہ میں تمہارے نانا کا غلام ہوں۔ سبحان اللہ۔